سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ پوری طرح کامیاب ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جب مشکلات ہوئیں تو آپ نے ہجرت کا سوچا۔ ہجرت کر کے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں کئی سارے ایسے کام تھے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی طور پر کرنے تھے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی تاکہ مسلمان نماز پڑھ سکیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مہاجرین کی آباد کاری کا سوچا، کیونکہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ میں ان کو آباد کرنا ایک مسئلہ تھا، تو آپ نے اس پر پوری کوشش کی۔ اور تیسرا کام یہ تھا کہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد ایک مضبوط دفاع بنانے کی ضرورت تھی، کیونکہ مکہ والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے اور وہ آپ کے دشمن بن چکے تھے۔ تو مدینہ طیبہ میں آتے ہی یہ ایک بہت بڑی ضرورت پیدا ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط دفاع اپنا اور اپنے صحابہ کرام کا اور اپنے علاقے کا بنائیں۔ تو مدینہ طیبہ میں اس وقت 3 قبیلے آباد تھے، ایک بنو قینقا تھا اور بنو قریظہ تھا اور بنو نذیر تھا۔ یہ یہودی تھے
اور یہ مالی طور پر بڑے مستحکم بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے، کوئی باہر سے ہمارے اوپر حملہ کرے ہم مل جل کے اس کا اپنا دفاع کریں گے، اور جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اب مسلمان اور کافر یعنی یہودی یہ مل کے مکہ مدینہ طیبہ کا دفاع کرتے، ایک طرف کافر تھے ایک طرف مسلمان تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا جسے منافقین کہا جاتا ہے۔ تو منافقین کیا کرتے؟ مسلمانوں کو اور یہودیوں کو آپس میں لڑاتے، کبھی یہودیوں کا ساتھ دے دیتے کبھی مسلمانوں کا ساتھ دے دیتے، جہاں فائدہ ہوتا وہاں چلے جاتے۔ یہ حالات ایسے تھے جو انتہائی مشکل تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان حالات میں، جبکہ منافقین بہت زیادہ ہو چکے تھے، ایک طرف کافر تھے اور ایک طرف مسلمان تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر سورۃ البقرہ کو نازل فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں بقرہ ایک گائے کا تذکرہ ہے، جس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو البقرہ کہا جاتا ہے۔ مدنی سورت ہے، گو کہ اس کی کچھ آیات مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئیں۔ مدنی سورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہو، اور مکی سورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہو۔ مدنی صورتوں کے موضوعات میں احکامات ہوتے ہیں، جبکہ مکی صورتوں میں صرف ایمانیات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں احکام نہیں ہوتے۔ یعنی مکی صورتوں میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوگا، جہاد کرنے کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ابھی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے اوپر فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے فضائل ہیں، اور قرآن مجید کی صورتوں میں سب سے لمبی صورت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا تھا، من اخذ السبع الاول فهو حبر، جس بندے نے 7 جو پہلی صورتیں ہیں وہ جس بندے نے ان کی تعلیم حاصل کر لی وہ بہت بڑا عالم بن گیا، کیونکہ پہلی جو 7 بڑی صورتیں ہیں ان میں تقریباً سارے کا سارا قرآن مجید شامل ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ احکامات پر مبنی ہے، اس میں قصے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مبارکہ کو سنام القرآن کہا ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی کوہان ہے۔ جیسے اونٹ ہوتا ہے اس کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور کوہان کی ایک الگ ہی فضیلت ہوتی ہے، تو یہ سورہ مبارکہ بھی سنام القرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا تھا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی جو تلاوت ہے یہ شیطان اور شیطانی کاموں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا باعث خیر ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ یعنی کوئی بندہ سورۃ البقرہ کی اپنے گھر میں تلاوت نہیں کرتا تو کسی موقع پر اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا تھا، 2 نہایت روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران کی تلاوت کیا کرو، قیامت کا دن ہوگا اللہ ان دونوں صورتوں کو صاحبان کی شکل و صورت دیں گے، اور قیامت کی گرمی میں یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر صاحبان کا کام کریں گی، اور گرمی کی حدت اور شدت سے اپنے پڑھنے والوں کو بچا کر کے رکھیں گی۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں
الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 سورتوں کے ابتدا میں ہیں۔ لوگوں نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں کہ یہ حروف مقطعات یعنی الف لام میم یا الف لام را یا صاد نون، اسی طریقے سے کئی سارے حروف مقطعات ہیں۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے جو معانی ہیں اور ان کا جو ترجمہ ہے وہ ہمیں نہیں بتایا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نام ہیں، جیسے الف لام را تو حامیم، تو لوگوں نے کہا ان دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو الرحیم یا الرحمن بن جاتا ہے، تو یہ اللہ کے نام ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، جیسے کسی نے کہہ دیا یاسین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض لوگوں نے نام ذکر کیا۔ بعض نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے نام ہیں، کسی نے کہا یہ قرآن مجید کے نام نہیں بلکہ قرآن مجید کی سورتوں کے نام ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں نا، یہ ایک لمبی بات کا اختصار ہے، یعنی یہ مخفف حروف ہیں، ان کے اندر تفصیلات ہیں۔ اور بعض نے انہی حروف مقطعات کے بارے میں کہا کہ یہ سر الہی ہے، یعنی یہ اللہ کے راز ہیں۔ اگرچہ اس حوالے سے کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں صحابہ اور تابعین سے، تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض جدید مفسرین نے حروف مقطعات کے معانی بھی ذکر کیے اور ان کی مراد بھی ذکر کی، ہر جگہ پر اس کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی، تو یہ تمام کے تمام تکلفات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج ان حروف کو نازل کیا، جو عرب جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہے، تو اللہ نے پہلے چیلنج یہ کیا کہ آپ بھی اس سے سب قرآن لے آؤ، پھر کہا کہ 10 سورتیں لے آؤ، پھر کہا کہ 1 سورت لے آؤ، اور جب کچھ بھی نہیں ہو سکا تو اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج یہ کہا کہ آپ سورت تو نہیں بنا سکتے، چلیں یہ الفاظ ہیں ان کے معانی ذکر کر دو۔ تو آج تک اللہ کے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے دنیا کا کوئی آدمی بھی اس اللہ رب العالمین کے ان حروف مقطعات کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین ان کی مراد کو بہتر جانتا ہے، بجائے یہ کہ ہم اپنی طرف سے اس کا ترجمہ کریں اور اپنی طرف سے اس کی وضاحت کریں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی رائٹر، کوئی مؤلف اور کوئی مصنف اپنی کتاب کو جب لکھتا ہے تو اس کے آغاز میں لکھتا ہے یا اس کے اختتام پر لکھتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اگر اس میں کوئی آپ کو غلطی نظر آئے تو آپ نے ہمیں اس کی تنبیہ کرنی ہے، آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر لی جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو شروع کرتے ہی یہ ایک بات ذکر کی ہے، اور یہ بات بڑی پختہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا کوئی آدمی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ نے آغاز میں اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کے بارے میں کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 اعتراض کرتے تھے۔ پہلا اعتراض یہ کرتا تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ نبی پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، لکھنا نہیں جانتے، تو یہ کسی عالم سے سیکھتے ہیں اور آ کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں باتوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
ہدن للمتقین، اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پرہیزگار جو ہیں صرف ان کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت ہی وہ حاصل کرتے ہیں۔ جو پرہیزگار نہیں ہوتا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلنا، اور ایک معنی ہوتا ہے سیدھے راستے پر ہمیشہ گامزن رہنا۔ تو یہ قرآن راستہ بھی دکھاتا ہے اور صحیح راستے پر اس کو جاری بھی کر دیتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس بندے کو اس کے اوپر چلا دیتا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرمایا متقی وہ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ فرشتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ایمان لاتے ہیں۔ جنت جہنم کو نہیں دیکھا، ایمان کامل ہے۔ پہلے انبیاء کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ نے جو ہمارے نبی کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہمارا پورا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب پورے آداب کے ساتھ، پوری شرائط کے ساتھ، اور اسی طریقے سے پورے جو اس کے ارکان ہیں ان سمیت نماز کو پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ اس سے مراد صرف مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی اس سے مراد ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مما رزقناہم، جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں وقت دیا تو ہم اس وقت کو اللہ کے راستے میں صرف کریں گے۔ اللہ نے ہمیں جوانی دی، اس جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو گویا جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ تو جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہم اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والے متقی کون ہوتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، قرآن مجید۔ قرآن مجید کی جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو ہمارے لیے مشکل ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو مزاج کے مطابق ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو مزاج کے اوپر گراں گزرتی ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں ہیں، تمام کے تمام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس حیثیت سے کہ اللہ نے تورات اور زبور انجیل کو نازل کیا اور صحیفوں کو نازل کیا، لیکن ان کی ضرورت اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کے زمانے تک تھی۔ آج ان کے اوپر ایمان تو ہے لیکن ان کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے، کافر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو نہیں تسلیم کرتا، جبکہ مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ رب العالمین سے ہدایت کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ نے ہدایت کے لیے تذکرہ کیا کہ ہدایت کب ملتی ہے؟ بندہ جب غیب پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور قرآن کو تسلیم کرتا ہے، سابقہ کتابوں کے اوپر ایمان لاتا ہے، آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے اور تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔